बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज 30 दिसंबर है और हफ्ते का दिन है। पिछले 4-5 दिनों से बिलअमूम और पिछले 1-2 दिनों से बिलखसूस कुछ इस तरह की खबरें, मालूमात, तज्जिए सामने आ रहे हैं जिससे नाज़रीन कराम लग ये रहा है कि शायद जो हवाओं का रुख है वो तब्दील हो चुका है। बिलखसूस आप देखें तो इमरान खान की मुखालिफ जमातें भी पिछले 2-4 दिनों से ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सर फहरिस्त है, मौलाना फजल रहमान इसके बाद हैं। वो ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही हैं कि दोबारा से इमरान खान को प्रमोट करना शुरू हो चुके हैं। हमारे इस्लामाबाद के कुछ बाखबर सहाफ़ी ये कहते हैं कि नहीं, इमरान खान को सपोर्ट तो किसी किस्म की नहीं मिल रही, लेकिन थोड़ी-थोड़ी सी ब्रीथिंग स्पेस मिलना शुरू हो चुकी है। तो नाज़रीन किराम, इस पूरी सिचुएशन के अंदर सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि क्या वाक़ई ही हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? और इस मतलब एक गड़बड़ सी सिचुएशन के अंदर एक खुफिया मुलाकात की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिनमें कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान से कोई किसी किस्म की मुलाकात नहीं हुई, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के थ्रू कुछ पैगामात जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि आप हमारी फला-फला बात मानते हैं, तो फिर आपको जो है ना वो मज़ीद ब्रीथिंग स्पेस जो है ना वो दे दी जाएगी। तो ये सब कुछ चल क्या रहा है? ये अचानक हो क्या रहा है? और ऐसी मतलब एक अजीब-सी सिचुएशन के अंदर एक और बड़ी खबर आ जाती है, जिसमें ये पता चलता है कि एक बड़ा सियासतदान जिसको प्रमोट किया जा रहा था, एक बहुत बड़ा सियासतदान अब वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीर करने वाला है या कर सकता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है या कर सकता है या एटलीस्ट उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की धमकी ज़रूर दी है, जिसकी तमाम तर जो उँगलियाँ हैं वो नवाज़ शरीफ साहब की तरफ उठ रही हैं। तो ये अजीब सी सिचुएशन, एक तरफ हम ये देखते हैं कि तहरीक इंसाफ को मतलब ना सिर्फ मारा जा रहा है बल्कि जमीन में धंसाया जा रहा है। आज आप ये देख लीजिए कि किस तरह से उनके कागजात नामजदगी को जो है ना वो धड़ाधड़ मुस्तरद किया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर इन खबरों का क्या मकसद है? ये खबरें क्यों सामने आ रही हैं? इन खबरों की जरूरत क्या है? और क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ एक पानी का बुलबुला है? क्या वाकई हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? क्या वाकई इमरान खान के लिए आसानी हो रही है? क्या वाकई इमरान खान वजारत उज़्मा पर आ रहे हैं? या ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी है? इसी के ऊपर नाज़रीन कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। गुजारिश आपसे ये है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। नजम बाजवा ये जो पेज है इसको फॉलो जरूर कीजिए। फेसबुक पे आपको पता ही है पिछले काफी अरसे से हमने सफर किया है, हमारे बड़े बड़े पेजेस को ब्लॉक करवाया गया। वजह यह है कि सच बोलना जुर्म है। बहरहाल, तो ये इस पेज जो नया पेज है इसके ऊपर जब जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इसको फ़ॉलो करें ताकि जो सच्चाई का सफ़र, जब कोशिश करता हूँ मैं कि सच्ची खबरें आप तक पहुँच सकें, वो जारी और सारी रह सकें। अच्छा नाज़रीन इकराम, ये इसकी हकीकत क्या है इसको जानने से पहले ना मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो पिछले कुछ दिनों में हुई है ना, वो आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बातें कहाँ से निकल रही हैं। पिछले 2-3 दिन पहले आपको पता है मौलाना फजल रहमान ने ऑल ऑफ द सडन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान को पुराने ही प्रोजेक्ट को दोबारा से सपोर्ट किया जा रहा है और इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो ज्यादती नहीं थी, वो ये नहीं था, वो फना नहीं था, बल्कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था ताकि इमरान खान की सपोर्ट जो है ना वो ज्यादा हो जाए। गो के सुन के ये बड़ी बेहुदा और घटिया बात लगती है, लेकिन बहरहाल इसको जो है ना वो कहा गया। कल कल के दिन जो है ना वो गरीदा फारूकी साहबा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 4-5 चीज़ें हाइलाइट की। उन्होंने कहा कि जनाब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलना हो, इमरान खान को मासूम करार देना हो, साइफ़र का जो है ना वो ट्रायल रुकवाना हो, और इमरान खान की जो है ना उनको अंदर मुशावरत की इजाज़त देना हो, ये सारी चीज़ें और खदीजा शाह की रिहाई हो। खदीजा शाह की रिहाई हो, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं, ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं, ये सारी चीज़ें इस तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाती हैं कि कुछ ना कुछ सर्द रातों में पक रहा है और कुछ ना कुछ हो रहा है। तो नाज़रीन किराम, इस वक़्त और फिर एक एक ज़रा खबर और सुन लीजिए, फिर मैं इन सब की चीज़ें असल कहानी क्या है वो भी आपके सामने खोल के रखता हूँ। फिर नाज़रीन किराम, जियो के ऊपर बैठकर एक बड़े सीनियर सहाफ़ी ने ये कहा कि मैं जानता हूँ उस इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जस्टिस को, जो कि यहाँ पर जब इस्लामाबाद में थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे तो इमरान खान से व्हाट्सएप में राब्ते में थे। अब वो आला अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए और वहाँ से रिलीफ दे रहे हैं। ये नाज़रीन किराम, ये इशारा जो है वो अतर मिनल्लाह की तरफ हो रहा है और ये सारा कुछ कहा जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें आपने सुन ली, जान ली। अब नाज़रीन किराम, मैं
آپ کے سامنے کچھ اس کی حقیقت جو ہے نا وہ کھول کے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ آپ اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی تک معلومات یعنی کہ دستیاب معلومات کے مطابق عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے۔ تو پھر یہ جو اچانک منظرنامہ تھوڑا تھوڑا ہمیں بھی بدلتا ہوا نظر آتا ہے، لطیف کھوسہ کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ پی ٹی وی پہ لائیو دکھائی جاتی ہے، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ ناظرین کرام، یہ ذرا بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے، لہذا اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ پرابلم ناظرین کرام یہ ہے کہ نون لیگ جس گھوڑے کے اوپر طاقتوروں نے پیسے لگائے ہیں، وہ گھوڑا لنگڑا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نا لولا، ایک ہوتا ہے لنگڑا، یعنی کہ اور ایک ہوتا ہے معذور، ٹھیک ہے؟ لولا اور لنگڑا، معاف کیجئے گا یہ ٹرمز میں استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ ان کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے ویسے ہی، لیکن وہ بیچارے ایک ٹانگ سے نہیں چل سکتے، لیکن یہ جو معذور، یہ تو گھوڑا، میں اور انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جانوروں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیونکہ گھوڑے کے ٹرم میں استعمال ہوتا ہے کہ لنگڑا گھوڑا، یہ معذور گھوڑا ثابت ہوا ہے۔ آپ ایک چیز کو نوٹ کیجئے کہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ جلسے جلوس کر رہی ہیں، ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، تحریک انصاف کو تو خیر اجازت ہی نہیں ہے، پیپلز پارٹی تھوڑی سی ہل جل کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو کچھ بھی کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری انرجیز اس بات کے اوپر ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر طاقت کا استعمال جو ہے نا وہ کس طرح سے کروایا جائے، اور یہ اپنے مسئلے مسائل کے اندر، پارٹی کے اندر لوٹوں کو کیسا ٹکٹ دینا ہے، کس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، کس کو کہاں ملنا ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ اتنے پھنسے ہوئے ہیں ناظرین کرام کہ یہ باہر نہیں نکل پاتے۔ لہٰذا جو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ ڈیلیور کیجئے، کم از کم لوگوں کو باہر نکالیے، کم از کم اپنی ایک ہوا بنانے کی کوشش کیجئے، آپ کو سپورٹ ہر چیز ملے گی، ناظرین کرام یہ وہ سب کچھ کرنے میں ناکام اور نااہل ہو چکے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ بذات خود ناکام ہو چکے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور اب جب کوئی شخص ناکام ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اس کی جو خواہشات کی جو لسٹ ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی خواہشات کی لسٹ لمبی ہو رہی ہے، اور یہ طاقتوروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی دیں، یہ بھی دیں، یہ بھی دیں۔ اب طاقتور کتنے بھی طاقتور ہیں، طاقتور مائی باپ ہیں، لیکن ناظرین کرام ان کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں۔ مطلب سب کچھ تو نہیں ہو سکتا نا، لہٰذا ان کے اختیارات میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ لوگ دیوانہ وار عمران خان سے محبت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اب آپ یوں سمجھ لیجیے کہ نون لیگ طاقتوروں اور ادھر ادھر سے جو ریت ہے وہ ہاتھوں سے پھسل رہی ہے، چونکہ طاقتوروں کے پاس آپشن نہیں ہے کہ جس کو لے کر آئے تھے اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ اس کو واپس کیسے بھیجیں۔ اب مین والی ساری سچویشن کے اندر ایک خبر یہ بھی ملی، جو چیز مزیدار ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے بھی بیک اپ پلان تیار کیا ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوا جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا تو ہمیں ہنی ٹریپ کیا گیا ہے، ہمیں جال میں جان بوجھ کے پھنسایا گیا ہے، تو اگر پھر ہم پھنسیں گے تو پھر ہم سب کو پھنسائیں گے، یعنی کہ نون لیگ جو ہے نا وہ دوبارہ سے اسی کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس کر رہی ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ لہٰذا نون لیگ کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ سب دھمکیوں پہ، جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں اور بلے کے نشان کو لے کے وہ جس طرح سے ڈیسپریٹڈ ہو چکے ہیں، وہ اب دھمکیوں کے اوپر اتر آئے ہیں، اور ان کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید احتشام علی عباسی صاحب کی یہ خبر میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں، جو بتا رہے ہیں انہوں نے اشارہ نواز شریف کی طرف کیا ہے کہ وہ ایک بڑی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، اور وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگی۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ پریس کانفرنس ہوتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پریس کانفرنس ہوتی ہے، تو پھر وہ یہ ذہن میں رکھے گا کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو رہی ہے یا وہاں پر کوئی سوٹ پنجہ ہو رہا ہے، بلکہ نواز شریف کے سے بذات خود چیزیں سبل نہیں رہی ہیں، اور یہ جو آنے والے کچھ دن ہیں ناظرین کرام، یہ انتہائی اہم ترین دن ہے، یہ انتہائی اہم ترین دن ہے۔ آپ اس کے اندر دیکھیے نا کون کون کہاں کہاں پہ بیٹھا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں، کل رات ایک ویڈیو آئی ہے جو بڑی حیران کن ہے۔ ایک ٹیبل کے اوپر مولانا فضل الرحمان بھی بیٹھے ہیں، سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہیں۔ تو آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں وہی وہ فیض طرح چلا گیا ہے، تب ہمیں تو یوں یوں کرتا تھا، ان کی بادشاہی ہمیشہ نہیں رہتی، ہم ہمیشہ کے بادشاہ ہیں۔ پہلے تو بات یہ دیکھیے کہ کتنا متکبرانہ ایک جملہ ہے۔ سدا بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سدا بادشاہی ہے ناظرین کرام، باقی ساری جو ہے نا وہ کھیل تماشے ہیں۔ لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو ریٹائر ہو کے چلے جانا ہوتا ہے، ہم سیاستدان ہیں اصل بادشاہ۔ تو انہوں نے پیغام دیا، یعنی کہ اس وقت وہ فلانٹ کر رہے ہیں۔ آپ اس چیز کو غور کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ فلانٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کو لگے گا جناب کہ یہاں پر جو ہے نا وہ کچھ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ بھی سیٹلمنٹ ہوئی ہے۔ نون لیگ کو بھی یہ اس بات کا ڈر ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوئی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہونا، بلوچستان کے بارے میں یہ اطلاعات ملنا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ پریویل کر جائے، اور یہ ساری چیزیں، اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل تو ہو رہا ہے، اور وہ شدید طریقے سے ہو رہا ہے، لیکن وہ نون لیگ کی نااہلی سے ہو رہا ہے، وہ عمران خان کی صلح سے نہیں ہو رہا ہے۔
اور ڈیفینیٹلی عمران خان کے بارے میں چیزیں جو ہے نا وہ اب ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، ہر چیز کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اور یہ صرف ایک چیز سے ممکن ہو پا رہا ہے، عمران خان کا یہ جو ساری چیزیں ہیں نا وہ ناظرین کرام صرف ایک چیز سے ممکن ہو پا رہی ہیں، اور وہ ہے پبلک سپورٹ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ادروائز آپ دیکھیں تحریک انصاف کو اس ٹائم تک کوئی ریلیف نہیں ہے، ان کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں، ان کے لوگوں کو جو ہے نا وہ نکالا جا رہا ہے، دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ باہر، اب اور ابھی بلے کے نشان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ خطرہ برقرار ہے، ہو سکتا ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر کوئی گیم ہو جائے، آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں سے آئی اور کہاں سے معاملہ جو ہے نا وہ گیم ہو کے نکل گیا، تو لہٰذا بہت کچھ ناظرین کرام بہت کچھ کھیلا جا رہا ہے، بہت کچھ پلے ہو رہا ہے، اور بہت کچھ اس وقت جو ہے نا وہ چیزیں انڈر دا ڈسکشن ہے۔ تو اگر ہواؤں کا رخ ناظرین کرام تبدیل ہو رہا ہے تو یہ اگین یاد رکھیے گا، عمران خان سے کوئی ڈیل نہیں ہے، نہ عمران خان اس ڈیل کے موڈ میں ہے، عوام کی طاقت ہے جو اس وقت چیزوں کو ری ڈیفائن کر رہی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔